ناظرین السلام علیکم۔ خصوصی پیشکش رہنما میں ایام اضحیٰ کے پہلے عشرے کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ 8 محرم گزرنے کو ہے۔ صرف ایک دن کا فاصلہ ہے کہ جب کاروان عطش لب فرات ابدی نیند سو جائے گا، حیات جاویداں لے کر۔ آج اس کا ماتم کرنا ہے جو فوج حسینی یعنی مختصر سی سپاہ حسینی کا علمبردار ہے، مگر کائنات کا سب سے بڑا علمدار، جو ہے علی کی دعا کا اثر زمانے میں، اسی کے صدقے میں مانگو دعا اثر کے لیے۔ در عباس پہ کوئی دعا رد نہیں ہوتی، بس خلوص سے نکلے ہوئے الفاظ ہوں۔ جناب معصوم کونین نے جب اپنے بابا سے اپنے لال حسین کی شہادت کی خبر سنی تھی، عجیب عجیب تمنائیں کروٹ لے رہی تھیں کہ تبھی شکم میں محسن کے آنے کی خوشخبری سنی، اور اس کے بعد اس بچے کو ماں اپنے شکم میں ایسے پروان چڑھا رہی تھی اور ایسے گفتگو کرتی تھی کہ ہر دن ایک سکون کی خبر لے کے آتا تھا۔ سکون کا باعث ہوتا تھا کہ میرے لال حسین پر جان فدا کرنے والا میرے حسین کا ایک بازو بہت جلد دنیا میں آنے والا ہے۔ مگر مدینے کا وہ خونی دن کہ جب در سیدہ پر آگ روشن ہوئی اور پورے خاندان کی حسرتیں سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے درمیان دب کے رہ گئی۔ لیجئے، محسن بھی شہید ہو گیا۔ اس کا قلق معصوم کونین کو، معصوم عالم کو، شہزادی کو، بطول کو، میرے آقا کی اکلوتی بیٹی کو کتنا تھا، اس کا اندازہ تب ہوا کہ جب علی نے اپنے بھائی عقیل سے ایک گزارش کی، بھیا ایک ایسا گھرانہ تلاش کریے کہ جہاں ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ لیجئے، دعا مستجاب ہو گئی، عباس دنیا میں آ گئے۔ عباس، اور اس کا اندازہ تب ہوا کہ یہ علی کہاں سے یہ تمنا کر رہے تھے کہ جب سب کی آغوشیں منتقل کرتے ہوئے عباس امام حسین کی آغوش میں آ کے اسی طریقے سے آنکھیں کھولتے ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں آنے کے بعد ان کے بابا علی نے آنکھ کھولی تھی، یہ بتانے کے لیے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اور تب جب یہی عباس آغوش زینب میں گیا تھا، زینب نے کان میں کچھ کہا تھا، جب بعد میں پوچھا گیا کہ زینب تم عباس سے کیا کہہ رہی تھی، زینب نے کہا میری ماں نے جاتے جاتے اس مولود کو سلام کہا تھا۔ عباس تمنا علی، عباس آرزو زہرا، عباس بازو حسین، عباس زینب کی آبرو، عباس اہل حرم کی ڈھارس۔ آئیے پہلے اس ماں کو سلام کرتے ہیں جس نے عباس کو جنم دیا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عروج الحسن رضوی صاحب قبلہ۔ ہم انہی کے ساتھ آج عباس کی ماں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جناب السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ظاہر ہے کہ مولا کائنات خواہش کر رہے ہیں، نہ جانے کتنی کئی ازواج ہیں امام کی، شہزادی کونین کا غم، شہزادی کونین کے چھٹنے کا صدمہ، اور اس کے بعد یہ آرزو کس منزل پر ہے وہ خاتون کی جس کے لیے میرے آقا خواہش کر رہے ہیں۔ طرفین سے عباس کی عظمتوں کا میں چاہتا ہوں کچھ ذکر کریں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام
آپ طرفین سے اتنی محترم اور اتنی بلند خاندانی وجاہتوں کی وراثتیں لیے ہوئے ہیں کہ کم ہی شخصیتیں ایسی آپ کو تاریخ میں ملیں گی. آپ کا دادیال ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کوئی بابصیرت باخبر انسان یا کم سے کم مسلمان تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی خاندانی وجاہت دادیالی نہ جانتا ہو. جسے خدا نے مصطفیٰ کہا اس کا چنا ہوا گھرانہ، وہ آل ابراہیم، ذریت ابراہیم، مولا کائنات، امیر المومنین، وجہ اللہ، اس کائنات میں رسول اللہ کے بعد سب سے بڑا عالم، ومن عنده علم الکتاب، نہ جانے کیا کیا فضائل ہیں. عباس ان کے بیٹے ہیں، سید البطحہ کے پوتے ہیں، حضرت ابو طالب، حضرت عبد المطلب، یہ پورا شجرہ، یہ سلسلہ. اب جو آپ کا امتیاز ہے دادیال میں تو مشترک ہے بہت سے لوگوں سے، مگر نانیالی امتیاز بہت اہم ہے اور یہ شرعی پہلو ہے. اس کے اندر کیا کہنا ہے؟ سسرال کا انتخاب یہ فقط کوئی، یہ لوگوں کے اپنے اپنے معیارات، اپنے اپنے کرائیٹیرین، اپنی اپنی پسند ہوتی ہے. کوئی دولت دیکھ کے شادی کرتا ہے، کوئی حسن و جمال دیکھ کے شادی کرتا ہے، کوئی مال دیکھ کے شادی کرتا ہے. مگر جو شریف انسان، بلند نفس انسان ہوتے ہیں، خاندانی وجاہتوں والے، وہ خاندانی وجاہتوں، وہ خاندان سے خاندان کا رشتہ کرتے ہیں. کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ، وہ سبحان اللہ. نسل سے نسل کا رشتہ، وہ شرافتوں سے شرافتوں کا رشتہ، وہ پس منظر سے پس منظروں کا رشتہ ہوتا ہے. پیغمبر کی حدیث میں نے عرض کیا، شرعی پہلو انتخاب زوجہ آپ نے اسی لیے فرمایا، فریقین کی کتابوں میں ہے کیا، ایاک وخضراء الدمن، اللہ اکبر، گھورے کی ہریالی سے بچنا. اللہ. تو اصحاب پیغمبر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وما خضراء الدمن، یہ گھورے کی ہریالی کیا ہے؟ تو آپ نے کہا المرأة الحسناء فی منبت السوء، برے ماحول سے نکلی ہوئی، منبت سو جہاں اگے کوئی چیز، برے ماحول سے نکلی ہوئی حسین و جمیل پیکر جمال عورت. اس کا مطلب یہ ہے کہ خاندانی پس منظر اس خاتون کا کہ جس سے نکاح کا ارادہ ہے وہ بہت اہم ہے، اور یہ توارث صفات ہوتا ہے. اور ماہرین طب، میڈیکل سائنس والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ بچے میں ماں کے صفات بہت زیادہ منتقل ہوتے ہیں، اور ڈومینیشن جو ہے وہ ماں کے صفات کا ہوتا ہے. بیٹا ماں کا اشتہار ہوتا ہے. اشتہار ہوتا ہے، بے شک بہت سے راز کھول، باپ کا بھی راز ہوتا ہے، الولد سر لابی، بیٹا جو ہے باپ کا راز ہے. اور وہ آپ نے بڑا مناسب جملہ کہا کہ وہ لفظ استعمال کیا کہ ماں کا اشتہار ہوتا ہے. سارے راز کھل جاتے ہیں کہ کس آغوش، وجہ کیا ہے، بطن میں رکھے ہوئے ہیں. پھر آغوش تربیت سب سے پہلا مکتب اور مدرسہ جو ہے وہ ماں کی آغوش. اگر کوئی بہت بلند اور مقدس اور الہی مقصد ہو، کیا کہنا ہے، سبحان تو اللہ. اب انتخاب کا معیار جتنا ہی بلند ہوا اتنا ہی سخت بھی ہو گیا. جس علی کے پاس حسن اور حسین کے جیسے دو بیٹے پہلے سے موجود ہیں، جوانان جنت کے سردار، وہ تیسرے بیٹے کی تمنا کرے. علامہ صفدر رضوی نے اپنے مسدس میں ایک بیت، حضرت عباس کے جو مسدس ہے اس کی ایک بیت میرے ذہن میں آ رہی، تیری جلالت کردار کی ضمانت ہے، تیری جلالت کردار کی ضمانت ہے علی کے دل میں تیری آرزو حسین کے بعد. جس علی کی کف حضرت فاطمہ زہرا، اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں یہاں پہ کیا عرض کروں کہ حضرت ام البنین مادر حضرت عباس کا مرتبہ کیا ہے. جس علی کی کف صدیقہ طاہرہ ہو، سیدۃ نساء العالمین ہو، اب علی کے گھر میں زوجہ، بہرحال کفیت کا کوئی تو معیار ہونا چاہیے. حضرت فاطمہ بنت حزام الکلابیہ، قبیلہ بنی کلاب، جو عرب کا مشہور ترین اور محترم ترین قبیلہ، اور ان لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ ایسا خاندان بتائیے، ایسا شجاعان عرب کا خاندان بتائیے
کہ جس کی ایک ایسی خاتون سے میں نکاح کروں کہ ولدت حل فحول، یہ لفظ ہے، فحل کہتے ہیں نر کو، نر مرد، کون سی مردانگی مراد ہے؟ یعنی جو واقعاً فتح جسے کہتے ہیں، جسے رجل کہتے ہیں، وہ فحول، یعنی یہ کہ مردان وغا، شجاعان عرب، محترم ترین خاندان، ایک تسلسل چاہیے، ایسے بزرگ ہو بہادر جنہوں نے ایک خاتون کو پیدا کیا ہو اور میں اس سے نکاح کروں تاکہ ایک شجاع اور بہادر، ایک شیر کے جیسا بیٹا پیدا ہو جو میری نیابت، میری نمائندگی میں کربلا میں اسلام دین خدا کی بقا اور حسین کی نصرت میں حسین کے کام آئے، اس پر فدا ہو جائے۔ درمیان کی باتیں بعد میں لاتے ہیں، سب سے پہلے بہت ہی خوبصورت جملہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا، کانا امن العباس نافذ البصیرہ، اس کا ترجمہ اور اس کا ایلابوریشن عظمت جناب عباس کے حوالے سے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اور دیگر ائمہ بھی سب نے سندن اور حضرت عباس علیہ السلام کی مدح و توصیف اور آپ کی ثنا اور آپ کی منزلت پر سب نے بڑھ بڑھ کے جملے بولے ہیں۔ امام صادق سے دو، ایک تو زیارت کا جملہ، لیکن آپ نے جو وہاں پر امام نے فرمایا کان عمون العباس نافذ البصیرہ وصلب الایمان، ہمارے چچا عباس ابن امیر المومنین نافذ البصیرہ تھے۔ نفوذ، ذال سے نفوذ کہتے ہیں پینیٹریشن، یعنی کسی چیز کو چیر کے اس کی گہرائی میں اتر جانا، اس کے حد آخر تک کے اس کو درک کر لینا، کاہے میں نفوذ ہے بصیرہ، جیسے سمندر میں غرق ہو جائے، اور اس میں معنویات ہیں۔ یہ بصارت کہتے ہیں فزیکل ورڈ کے لیے، آنکھوں سے دیکھنا، بصیرت کہتے ہیں میٹا فزیکل، یعنی وہ معارف، وہ حقائق، وہ گہرائیاں، وہ حقائق اشیاء، وہ معرفت کی وہ آخری اور گہری منزل، وہاں تک نفوذ کر لینا، یعنی قلب کی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے، جو مرکز ایمان ہوتا ہے، جو مرکز معرفت ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہ حضرت عباس ایمان اور عرفان کی اس گہری اور اس عمیق منزل کے اوپر ہیں کہ اب جس کے آگے جو ہے وہ معصومین کے بعد کوئی نہیں ہے، امکان بشر میں نہیں ہے کسی کے۔ اور یہ کون بول رہا ہے؟ ترجمان وحی و الہام امام بولا، امام جعفر صادق رئیس مکتب جعفریہ، اللہ اکبر، امام کہہ رہا ہے کہ وہ نافذ البصیرہ تھے، یعنی بصیرت کی یہ انتہا تھی کہ اب اس کے آگے کوئی گہرائی بصیرت کی بچی ہی نہیں ہے، نفوذ کر گئے تھے اس کے اندر، اتر گئے تھے گہرائی میں بصیرت کے، یعنی معرفت کے، اور صلب الایمان، اسی کا نتیجہ، دونوں جڑے ہوئے ایک دوسرے سے، اسی کا نتیجہ یہ ہے، صلب سات سے سختی کے معنوں میں آتا ہے، فرم، یعنی ایمان کی اس پختگی اور استحکام کے اوپر تھے کہ جہاں پر کہیں سے شائبہ نہ آنے پائے، خلاف اسلام، خلاف ایمان اور خلاف تسلیم کوئی بات۔ عبد صالح امام ہی کی زیارت میں یہ فقرہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ایک زیارت امام صادق علیہ السلام سے حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام، آپ کہتے السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین ولفاطمہ وللحسن والحسین۔ دو لفظ بڑے گئے، اللہ اکبر، العبد الصالح، یہ کھیل نہیں ہے، عام عبد ہونا ہی بہت مشکل ہے۔ ساری دنیا کا ہے کہ ہم عبداللہ ہیں، اللہ رسول اللہ سے کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، شیطان سے کہتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ وہ منزل یہ ہے کہ اللہ عبدیت کو قبول کر لے، اور اس عبدیت کے آگے بھی ایک لفظ لگے کہ صالح، العبد الصالح، یہ بہت بلند مرتبہ ہے۔ حضرت خضر کو کہا گیا ہے
اور حضرت عباس علیہ السلام یعنی عباد اللہ الصالحین میں سے ایک عبد صالح جو ہے وہ حضرت عباس ہیں. یعنی آپ کے بابا امیر المومنین کو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے صالح المؤمنین. دیکھیے وراثت کا طرف دیکھیں, امیر المومنین صالح المؤمنین ہے قرآن کی زبان میں, اور ان کا بیٹا عباس اس کو امام معصوم کہہ رہا ہے کہ السلام علیکم ایھا العبد الصالح. پھر اب دیکھیے المطیع للہ ولرسولہ, کس لیے عبد صالح؟ جو مطیع و منقاد مطلق ہے اللہ کا, اس کے رسول کا, امیر المؤمنین کا, حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ کا, اور حسن اور حسین کا مطیع مطلق ہے, یعنی ایبسولوٹ اوبیڈنٹ ہے. یہ کربلا میں جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ معمولی نہیں ہے. اطاعت کی دو منزلیں ہیں. ایک منزل اطاعت یہ ہے کہ اکثر بات یعنی وہ نافرمانی وہ عصیان نہ کرے کہ جہاں پر گناہ گار کہلائے, مگر ایک منزل وہ ہے کہ کہیں پر بظاہر حکم امام یا مشیت امام چاہے اس کی زبان سے نہ نکلے, مرضی امام اس کا رازدار نہیں ہے, اس کو اندازہ نہیں ہے کہ امام کیا چاہ رہے ہیں, طلب نہیں ہے, مگر محرم رضا معصوم ہونا, محرم رضا خدا ہونا, رازدار رضا اللہ و رسول و معصوم ہونا, یہ بہت مشکل ہے. یہ مطیع و منقاد مطلق ہے, یہ کربلا میں ثابت کر دیا. باقی سب اذن حسین امر حسین کے محتاج تھے, مگر عباس جو تھے وہ رضا حسین کے محرم تھے. امام کی مرضی میں اپنی مرضی کو ضم کر دینا, بغیر بولے ہوئے حسین کے منشاء حسین کو سمجھ لینا, اس لیے آپ کا یہ مرتبہ ہے. اور آپ کو زیارت ناہیہ میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے کیا کہہ کے سلام کیا؟ السلام علیک یا افضل الشہداء. اللہ اکبر. یعنی شہداء میں کون کون ہے کربلا میں؟ امام حسین بھی ہیں. سلام ہوا آپ پر اے افضل الشہداء. اللہ حسین کی موجودگی میں کوئی افضل الشہداء کہلائے؟ تو بس یہی مرتبہ بجا رہا ہے کہ حسین سید الشہداء ہے, عباس افضل. کیا کہنا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ. ایک بہت ہی اہم گوشہ, ابھی آپ نے کہا کہ امام کی خاموشی کو بھی جو سمجھ لے اسے عباس کہتے ہیں, اور پورے مارکے میں علمدار ہونے کے باوجود بھی جو خاموش رہ جائے اسے بھی عباس کہتے ہیں. یعنی اتنا ضم کر دیا ہے کہ نہ ادھر سے کچھ کہنے کی ضرورت ہے نہ ادھر سے کچھ کہا جا رہا ہے, کوئی احتجاج نہیں ہے, جو کچھ مولا کہہ رہے ہیں سرے تسلیم خم ہے. مگر وہ خط کھینچنا جب خیمے ہٹانے کی بات ہوئی, اور اس کے بعد یہ کیا چیز ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو جناب زینب سے کہنا پڑ رہا ہے, یہ کیا ڈپکٹ کرتا ہے, کیا دکھانا چاہتے ہیں امام حسین علیہ السلام, اور یہ جناب عباس کا اس جگہ پر یہ احتجاج یا یہ شجاعت کا اظہار کیوں؟ دماغ عصمت کے فیصلے تو معصوم جانے, مگر اپنی عقل اور اپنے علم, اپنے مطالعے, اپنے مشاہدے, اپنی معرفت بھر تجزیہ کیا جا سکتا ہے. لازم نہیں ہے کہ مبنی بر حق اور مبنی بر ثواب ہو. بالکل. امام حسین کو مکمل اعتبار ہے عباس کے اوپر. پس منظر بتا رہا ہے. جنازہ امام حسن پہ جب تیر بارانی ہوئی ہے اور حضرت عباس بپھر کے تلوار پر آپ نے ہاتھ رکھ لیا تھا, مگر حسین ہی نے روکا تھا کہ بھائی ابھی نہیں, یہاں نہیں. حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ مکے میں آپ کا کیا حال تھا, اور کعبے کی چھت پہ بھرا ہوا ہے جا کے وہ خطبہ دینا, اسی سے آپ کے جذبات کا احساس ہوتا ہے, جذبات کا اور ولولے کا. اور نہیں, اس وقت آپ جسے کہتے ہیں کہ وہی زنجیر اطاعت, مرضی معصوم, مرضی تو یہاں مرضی معصوم میں ضم ہے, اس لاچاری میں جو وہ فقرے نکلے ہیں تو وہ شجاعت کا ابال لفظوں میں نکل گیا ہے. یعنی تلوار سے نہیں کر سکتے ہیں تو لفظوں سے کاٹ رہے ہیں. سبحان اللہ. لفظوں کا زخم جو ہے تلوار سے گہرا ہوتا ہے, کیونکہ تلوار کا زخم جو ہے بہادری کا زخم ہوتا ہے, لفظوں کا زخم جو ہے وہ علمی زخم ہوتا ہے, اور علمی زخم اور علمی طور پر جو پسپا ہوتا ہے اس کی کسک کبھی نہیں جانے پاتی. اہل بیت کے تلواروں سے زیادہ ان کے علم اور ان کی عصمت کے زخم تھے, جس میں جو حسد میں لوگ مبتلا ہو گئے تھے. تو حضرت عباس کو قابو میں حسین 2 محرم خیمے فرات کے کنارے 4 کو جن ہاتھوں سے تنابیں باندھی کھولنے کا منظر یہ آ گیا. ادھر سے کہا جا رہا ہے ہٹاؤ,
4,000 سپاہیوں کو لے کے شمر ابن ذی الجوشن آ گیا، 1,000 حر کے ساتھ پہلے سے موجود ہیں، عمر ابن سعد بھی آ گیا، اور بھی ایک ہیں، کوئی 2,000، کوئی، یعنی 4 محرم ہی کو 10,000، 12، 15,000، 20,000 کے قریب اگر سب جوڑیں. اور اب جو ہے یہ ہو رہا ہے کہ فرات سے خیمے ہٹاؤ. دیکھیے عباس چاہتے تو جنگ شروع کر دیتے، یہ حسین کی مرضی، اور جان رہے ہیں کیا ہونے والا ہے. چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے آقا اور مولا حسین سے بتا دوں، اور شمشیر سے خط کھینچ کے کہا کہ ادھر نہ آنا، اللہ اکبر. ورنہ شاید عباس کی شمشیر سے خط کھینچنا اور قہر کی نظروں سے دیکھنا ہی بہت کافی تھا کہ پیغام اجل دے رہے ہیں. نہ جانے کیا امام حسین نے سوچا. اپنے لیے براہ راست امام حسین نے اس وقت جو ہے تصرف نہیں کیا اپنی اس منصب مولائیت کا، بلکہ جناب زینب کے پاس گئے اور جناب زینب سے کہا کہ زینب تیرا بھائی بپھر گیا ہے اور فرات سے خیمے ہٹانے کی ضد ہے. اب یہاں پر جناب زینب کی مدد کس لیے لی؟ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ عباس پر مکمل اعتبار ہونے کے بعد بھی شاید امام حسین بھائی اور بہن یعنی زینب اور عباس کے درمیان جو رشتہ اعتبار ہے، بلکہ جو ثانیہ زہرا کی قدر و منزلت، حسین کی کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. زینب کی جو قدر و منزلت، کیونکہ زینب اب ان شہداء کی وراثت اور ان کے مقصد کو لے کر ابھی کوفہ و شام کتنی منزلیں اور عالم ہے غیر معلمہ، تو دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ جو مرضی ہماری مرضی میں ضم کی ہے، میری بہن میرے مقصد میں برابر کی شریک ہے، میری ماں کی جگہ پر ہے. چنانچہ عباس جو زینب کا عرفان رکھتے تھے، سجاد دیکھیے زینب کے پیچھے پیچھے وہ معصوم، تو عباس بھی اتنی معرفت رکھتے تھے. شاید حضرت زینب کے اس پہلو کو، حضرت عباس کی اس پہلو کو کہ وہ مطیع زینب کبریٰ بھی کتنے ہیں، اس کو اجاگر کرنے کے لیے چنانچہ جناب زینب کا سہارا بھی لیا. کیونکہ یہ مرحلہ یہ مدینہ نہیں تھا، یہ مکہ نہیں تھا، یہ کربلا ہے. یعنی وہ کربلا کہ جہاں پر اب بس ہونے والا ہے جو بھی ہونے والا ہے. 4 محرم ہے، 6 دن باقی ہیں. چنانچہ جناب زینب کی معرفت، اور پھر وہی ہوا کہ جناب زینب نے جب بلایا ہے تو زانو ٹیک کے کہا شہزادی حکم فرمائے. جناب زینب نے لفظوں میں اور کچھ نہیں کہا، بس اتنا کہا کہ عباس حسین کا چہرہ دیکھ رہا. جیسے ہی چہرے پر ملال اور فکر مندی امام حسین سمجھ گئے. کہا شہزادی جو آپ کی اور جو آقا کی مرضی ہو وہی ہوگا. چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ جن ہاتھوں سے تناب باندھی تھی انہی ہاتھوں سے خیموں کی تنابیں کھولنا، یہ عباس جو ضبط شجاعت کر رہے ہیں، یہ جو صبر کر رہے ہیں، اسی لیے ائمہ نے کہا المطیع للہ ولرسولہ کان عمنا العباس نافذ البصیرہ صلب الایمان. تو یہ سب جو آپ کو القاب اور آپ کی مدح و ثنا ہے، یہی کارنامے آپ کے ہیں. ورنہ شیر کی طرح سے حملہ کر کے اور بیسیوں کو قتل کر دینا اور پھر قتل ہو جانا، وہ تو بہت سے شجاعان عرب اور بہت سے دنیا کے بہادروں کی تاریخ میں ہے. مگر کسی معتبر معصوم اور اپنے بزرگ جو نمائندہ پروردگار ہے، اس کے آگے اپنی تمام اختیارات کو اپنے اختیار سے اس کے حوالے کر کے بے اختیار بن جانا، یہ کمال ہے حضرت عباس کا. بہت ہی نازک سا سوال. کنہی حالات میں آپ گئے دریا پہ مگر پانی تو لا نہیں سکے، سقائے حرم کیوں؟ اب یہ 4 محرم کو جو خیمہ ہٹا ہے تو جتنا ممکن تھا پانی ذخیرہ کرنا، جی، جتنے ظروف جتنی مشقیں تھیں. یہ یاد رہے کہ ادھر 100 ہی نہیں بلکہ بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں. اتنے افراد کے لیے اتنا پانی چند ساعتوں میں، بہت سے بہت آج لیا تو کل صبح تک. 4 کو بندش آب ہوئی ہے، 7 کو بندش آب نہیں ہوئی ہے. آپ نے اچھا تجزیہ کیا تھا ایک جملے میں کہ یہ پانی جو آیا ہوگا
تجربہ اور عرفان جو معرفت ان کی جو ہم لوگوں کو ہے، اور عام طور سے جو نفسیات بشر ہیں، وہ یہ ہے کہ بزرگوں نے کم سے کم پانی پیا ہوگا بس جینے بھر کا، تاکہ بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ چل جائے. تو روایات میں یہ ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام 7 کو بچوں کی یہ کیفیت، سکینہ کی اور دیگر اطفال کی یہ دیکھ کر 7 کو فرات پر پانی لینے گئے ہیں، جس میں 30 سوار اور 20 پیادے آپ کے ساتھ گئے ہیں، مگر آپ آگے آگے ہیں، اور آپ ہی وہاں سے جتنا بھی پانی 7 کو لا سکے وہ آپ لے کر آئے ہیں. اور 7 کو اب 7 کے بعد سے پانی، یعنی یہ پانی ختم ہونے کے بعد ایک بار پھر آ گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ کتنا پانی لا پائے ہوں گے اور کتنے لوگوں میں کتنا چلا ہوگا. اس لیے آپ کو یہ 7 محرم کو جو آپ پانی لائے ہیں، خیام حسینی جو روایات میں موجود ہے، ابو الفرج اصفہانی نے مقاتل الطالبین میں لکھا ہے، اور دیگر واقعات کربلا لکھنے والوں نے، 7 محرم کو جب آپ پانی لائے ہیں تو آپ کو لقب سقاء کا دیا گیا ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ پانی جب ختم ہوا ہے تو اب باقاعدہ پیاس، پھر 7 سے 10 تک پانی خیام حسینی میں نہیں آ سکا، اور آپ اب دوسری بار جو پانی لینے گئے ہیں تو آپ کے بازو قلم ہو گئے. یہ ایک بات اور ظاہر ہے کہ میں نوجوانوں کے نظریے سے ہی بات کر رہا ہوں کہ یہ بھی ہم کس طرح سمجھائیں. ابھی آپ نے بھی فرمایا اور مسلسل کتابیں بری پڑی ہیں کہ تمہیں کربلا کے لیے ذخیرہ کیا گیا ہے، تمہیں کربلا کے لیے ذخیرہ کیا گیا. امام حسن کی شہادت سے لے کے حتیٰ کہ امیر المومنین کی شہادت سے لے کے، اور اس کے بعد پھر جناب مسلم کی شہادت تک، خیمے ہٹنے تک، چلیے وہاں تک مان لیتے ہیں. لیکن اب جب میدان میں ایک ایک شہید جا رہا ہے، اس میں تاخیر بھی کی گئی. اچھا تم آخر میں جاؤ، لیکن اب جو بھیج رہے ہیں تو اب بھی تلوار ہاتھ سے لے لی. اس کے پیچھے کیا امام حسین علیہ السلام پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد تھا، مقصد کو بیان کر چکے. مدینے سے مکہ، مکے سے کربلا تک پہنچنے میں، کربلا میں بھی مختلف خطبات میں، کربلا سے پہلے بھی یہ مکے سے جب نکل رہے ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں تو یہ صاف امام حسین کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے اسلاف سے ملاقات کا کتنا اشتیاق ہے، یعنی ایسا اشتیاق ہے جیسے یعقوب کو یوسف سے ملنے کا اشتیاق، اللہ، اور جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میدان میں میدان کے بھیڑیے، درندے اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے اعضاء و جوارے کو جدا کر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، الگ کر رہے ہیں، مگر میں جاؤں گا اور مجھے کوئی خوف و ہراس موت کا نہیں ہے، اس لیے کہ انی لا اری الموت الا سعادتا والحیات مع الظالمین الا برما. میں موت کو بس سعادت اور خوش بختی سمجھتا ہوں، اور ظالمین کے ساتھ زندگی کو ذلت اور عار اور رسوائی سمجھتا ہوں. تو جب حسین پہلے ہی سے ساری باتیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، ہم گلا کٹانے جا رہے ہیں، آج تشنگی کی فتح آب فرات پر ہوگی، آج قوت و حکومت کے اوپر فتح ناتوانی اور بظاہر کمزوری کی فتح ہوگی. تو امام حسین جنگ کو فتح کہاں کرنا چاہ رہے تھے؟ یعنی یہ ظاہری حسرت تو پوری کر لینے دیتے. ہاں، عباس علیہ السلام، میں نے عرض کیا کسی موقع پر کہ امامت کے وہ منصب کو چھوڑ کر، عصمت کبریٰ کے منصب کو چھوڑ کر مکمل مورائے کائنات کے نمائندے ہیں، علم میں، شجاعت میں بھی. حسین جانتے تھے کہ عباس کو اجازت دینا تاریخ کربلا کو بدل دینا ہے. علی کا شعر دفتر کربلا الٹ دے گا. چنانچہ حسین اس تاریخ کی حفاظت کر رہے ہیں، اس لیے کہ مظلومیت میں جو فتح ہے، صبح قیامت تک جو حسین کا پیغام زندہ ہے، وہ مظلومیت ہے حسین کی، وہ حقانیت ہے اور وہ مظلومیت ہے اور وہ تشنگی بھی ہے ساتھ میں.
تو وہ ظاہری فتح. اچھا کتنے فاتحین عالم گزرے ہیں تاریخ عالم میں, آپ بتائیے کس کا نام باقی ہے؟ ظاہری فتح حاصل کرنے والوں میں کسی کا نام باقی ہے؟ تو حسین کو اپنی فتح ظاہری نہیں چاہیے تھی, حسین کو مقصد کی فتح چاہیے. آپ ذرا اندازہ لگائیں حضرت ابوالفضل عباس کی وہ تشنگی, وہ پانی لے کے جانا, اس سے پہلے سارے ضبط شجاعت کرنے کا امتحان, وہ اطاعت آپ کی, اور آپ کے پاس اتنی قدرت اور شجاعت اور ہیبت سب کچھ ہونے کے بعد بھی آپ کا ٹوٹے ہوئے, اللہ اکبر, مظلومیت کی انتہا ہے. آپ دیکھیں, اور بازوؤں کا کٹا لینا, اور پھر بھی وہ وفاداری کرنا. عباس کا نام کس وجہ سے زندہ ہے؟ اگر عباس پر لشکر کو مار ڈالتے تو عباس کا نام زندہ نہ ہوتا, نہ مقصد حسین زندہ ہوتا. لیکن آج جو یعنی حیرت کر رہے لوگ, ارے ہم نہیں, دیگر ادیان والے, دوسرے دین والے جو مسلم نہیں ہیں, جو حسین کو امام نہیں مانتے, جو نہ ان کے بابا کو نہ ان کے نانا کو رسول مانتے, نہ اسلام, نہ قرآن, نہ توحید, اسلامی عقیدہ نہیں ہے جن کا, یہ کس لیے متاثر ہیں؟ حسین سے متاثر, حسین کے سارے اجزاء ترکیبی شہادت سے متاثر, حسین کے بھائی وفادار. عباس کی وفاداری کی انتہا بس یہ ہے کہ مجھے باقاعدہ کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ ایک عیسائیوں کا پورا لشکر یہی کربلا سے گزر رہا ہے. اور جب اس کو تاریخ معلوم ہوئی, ان لوگوں کو, اس کے کمانڈر کو تاریخ معلوم ہوئی, اور اس نے پہچان لیا کہ یہ عباس حسین کے بھائی, علی کے بیٹے, تاریخ کا اندازہ ہو گیا, یہ اس کا مزار ہے. تو جیسے ہی وہ مزار کے سامنے آیا, اس نے اپنی پوری آرمی سے کہا کہ گھٹنوں کے بل اللہ اکبر, اللہ اکبر, اس گنبد کے نیچے جس کی قبر ہے اس کو سلامی دو, اپنے اسلحوں کے ساتھ اس کو سلامی دو, سر جھکاؤ. اللہ اکبر. یہ کر لیا اس کی فوج نے. بعد میں انہوں نے جب راز پوچھا تو اس نے, جانتے ہیں کیا کہا؟ اس نے کہا ایک بات بتاؤ, اگر کوئی 60 70 80 100 لوگ ہوں, تم ہو, اور ادھر 10,000 کا کوئی لشکر تمہارے مقابل ہو, تم پر جو ہے کھانا پانی بھی 3 دن بند کر دیا جائے, اور تمہاری فوج میں بوڑھے بھی ہوں, بچے بھی ہوں, 6 مہینے کا بچہ بھی ہو, اور تم میں سب سے بہادر آدمی کو کمانڈر بنایا جائے, وہ خود پیاسا ہو. ادھر 10,000 کا لشکر ہو, کھائے پیے, سب جنگجو لوگ, جوان. یہ بتاؤ کتنی دیر مقابلہ کر سکتے ہو اس لشکر کا؟ کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے. آپ نے جو سینیریو بنایا ہے یہ تو چند منٹ کی بات ہے, ایک حملہ سب ختم. کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہو. کیا کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے. مگر اب اس کی عظمت سمجھو, یہ اس تاریخ میں ان کے مسلمانوں کے پروفیٹ محمد کا نواسا حسین, یہ اس کا بھائی ہے عباس. یہ حسین کے لشکر جو 72 لوگ تھے, اس کے اندر جو تھے وہ بچہ 6 مہینے کا بچہ, اور بوڑھے بوڑھے حسین کے نانا کے کمپینینز بھی تھے. اور اس کمانڈر نے 3 دن کی بھوک اور پیاس میں پورے دن لاکھوں کی فوجوں سے اپنی فوج کو لڑایا ہے. اللہ اکبر. کب کبھی ہو گئی, ظاہر ہے کہ فوجی تھے, ان کی لائن تھی, ان کا فن تھا یہ تو. اور پھر ایک بار ان لوگوں نے عظمت میں اپنا سر جھکایا. یہ حضرت عباس کا کمال ہے. ورنہ مظلومیت میں جو قوت ہے وہ ظاہری, بہت اچھا جملہ, ظاہری فتح, سب سے قیمتی جملہ پوری تاریخ کربلا سے جو اخذ کر سکتے ہیں آپ, جو نچوڑ نکال سکتے ہیں انسان کی عظمتوں کے لیے, کہ مظلومیت میں جو بات ہے, جو مظلومیت کی اہمیت ہے, وہ آپ کے ظلم اور دبدبے یا طاقت کے اظہار کی حیثیت نہیں ہے. کیونکہ مظلومیت سے سمپیتھی, انسان کے دلوں میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے. آپ سمپیتھی اور ہمدردی پیدا کر کے دلوں پہ حکومت کر سکتے ہیں. تلوار سے فتح کر کے آپ گردن پر فتح, جسم پہ فتح حاصل کر سکتے ہیں, مگر روحوں میں نفوذ کرنا ہے اگر پیغام پہنچانے کے لیے تو حق پر ہو اور مظلوم ہو. اس سے بڑی کائنات میں کوئی قوت نہیں. کیا کہنا ہے. بس آخری سوال, 2 جملوں کے درمیان پورے عباس کی حیات کے آخری لمحات. آقا دل اب سینے میں تنگ ہو رہا ہے, اور عباس تیرے جانے سے حسین کی کمر.
ٹوٹ گئی. عباس کا بڑا سخت امتحان تھا. بابا نے کس لیے پیدا کیا, ماں نے لوریوں میں کیا سنایا, کون سا شیر پلایا, بھائیوں کو بھائی نے آقا کہلوایا. شب عاشور خیموں کا تلایا بھی عباس پھر رہے ہیں جوانان بنی ہاشم کے ساتھ. زہیر ابن قین نے ایک بار آ کے کہا, آقا آپ سے تخلیے میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. گھوڑے پہ سوار آئے, کہا دستے ادب جوڑ کے اسے جسارت نہ سمجھیے گا, ماحول دیکھ کر آپ سے عرض کر رہا ہوں. آقا بس اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ کے بابا امیر المومنین نے آپ کو کس دن کے لیے پیدا کیا تھا, ذخیرہ کیا تھا. روایت کہتی ہے کہ گھوڑے پہ ایک انگڑائی لی, رکابوں کے تسمے ٹوٹے, راہوار کا شکم زمین کے قریب آ گیا اور ایک جملہ کہا, اتشجعنی مثل ھذا اليوم یا زہیر, اے زہیر کیا آج کے جیسے دن بھی شجاعت کا جوش دلانے کی ضرورت ہے؟ رات گزرنے دو, صبح ہونے دو, بس اذن مل جائے آقا کا تو دیکھنا کہ میں خیبر و خندق کی اگر تاریخ نہ دہرا دوں. میں علی کا لال ہوں, مجھے پیدا ہی میرے بابا نے اس لیے کیا, مجھے باقاعدہ اس کا احساس ہے. چنانچہ اب جب معرکہ کارزار شروع ہو گیا, اصحاب اور انصار حسین اجازت لے کے جا رہے ہیں, شہید ہو کے گر رہے ہیں, حسین ان کے لاشیں لا رہے ہیں, عباس سارے مناظر دیکھ رہے ہیں. یہاں تک کہ تو عباس نے برداشت کیا, مگر عباس کا امتحان, سخت امتحان اس وقت شروع ہوا کہ جب خود عباس کے گود کے پالے جوان بنی ہاشم وہ جانے لگے اور ان کے جنازے حسین لانے لگے. ایک ایک کٹ کے گھوڑے سے گر رہا ہے. یہ کون ہے جوانان بنی ہاشم؟ کوئی بھتیجا ہے, کوئی بھانجا ہے, کوئی چھوٹے بھائی ہیں. خود عباس کے 3 بھائی ہیں, قاسم بھتیجا ہے, اکبر بھتیجا ہے, اون و محمد بھانجے ہیں. اللہ اکبر, قاسم زندگی میں پامال ہو کے آ جائے, اون و محمد زینب کی جیسی کہ جس سے ہاتھ جوڑ کے ہمیشہ زانو ٹیک کے مدینے سے لائے تھے تو قاسم و اکبر نے زینب کے بازو پکڑے تھے, مگر جو قدم رکھا تھا وہ عباس کے زانو پہ رکھ کے محمل پہ سوار ہوئی تھی. اتنی عظمت جس بی بی کی کہ جس کے آگے عباس نظر اٹھا کے نہ دیکھے. اب اس کے بچوں کے جنازے آ گئے, لہٰذا اب برداشت نہ ہوا. اب پہلی بار کہا ہاتھ جوڑ کے کہ آقا اجازت. کہا ہے میرے شیر, تم میرے لشکر کے علمبردار. یہ روایت میں فقرے ہیں. علمدار لشکر جب مارا جاتا ہے تو لشکر منتشر ہو جاتا ہے. دل پہ چوٹ لگی, شہداء کی لاشوں کی طرف اشارہ کر کے کہا, اے میرے آقا وہ لشکر رہ کہاں گیا کہ جس کا میں علمبردار ہوں؟ سب تو راہی جنت ہوئے. اے میرے آقا, اب سینہ تنگی کر رہا ہے, مجھے میرے بابا نے کس دن کے لیے پیدا کیا تھا, اب ہمیں بھی اجازت دے دیجئے. بس یہ پہلی بار عباس نے اجازت مانگی ہے. اب حسین کے لیے بڑا مشکل تھا فیصلہ کہ کیسے شیر کو اجازت دے. تو انہوں نے کہا, عباس داد شجاعت لے لینا, جوہر شجاعت دکھا لینا, مجھے معلوم ہے تم کون ہو, مگر عباس ذرا بچوں کے لیے تھوڑا سا پانی لے آؤ. دیکھ رہے ہو کہ العطش کی صدائیں. سکینہ, بس جیسے ہی نام سکینہ آیا جلدی سے گئے خیمے پہ, کہا سکینہ مشک لاؤ. خوش ہو کے بچوں سے کہہ رہی سکینہ کہ چچا آ گئے, اب پانی آ جائے. عباس گھوڑے سے اترے نہیں تھے, مگر زینب نے جو آواز سنی تو در خیمہ پر آ کر کہنے لگی, اے میرے شیر ذرا اندر آ جا. اندر آئے تو کہا, کوفے میں بام خانہ پر بیٹھے تھے, ایک ہوا کا جھونکا آیا, میرے بازو سے ردا ہٹ گئی. جب بابا حکومت ظاہری, بابا میرے بازوؤں کو چم چم کے رونے لگے. میں نے کہا بابا اس کا راز کیا؟ آپ کی شفقتیں تو ہر وقت ہیں, مگر اس کا راز کیا ہے اس وقت؟ کہا زینب یہ کوفہ ہے, آج تو جو ہے وہ حاکم وقت کی بیٹی ہے, یہی کوفہ ہوگا تیرے بازوؤں میں رسیاں باندھ کے دربار و بازار میں بے حرمتی کی جائے گی. میں سن کے گھبرا گئی. میں نے پوچھا نہیں کب ہوگا کیا ہوگا. ہاں میرے شیر, اب یقین آ گیا کہ بابا نے جو کہا تھا وہ وقت آ گیا ہے. جا میرے لال, خدا حافظ. عباس خیمے سے نکلے, مشق سکینہ لے کے آئے. امام سے اجازت چاہی, آخری رخصت چاہی. امام نے تلوار لے لی. کہا مولا مشق سکینہ. کہا نہیں عباس تلوار نہیں. کہا اچھا ایک
ایک نیزہ دے دیجئے، اپنے لیے نہیں، مشق کو بچانے کے لیے۔ روایت کہتی ہے شاید وہ ٹوٹا ہوا نیزہ تھا، گہرائی میں ترائی میں اترے ہیں، سوکھی ہوئی مشق بھرنے میں دیر لگی، اب اوپر آنا چاہ رہے ہیں، بھاگا ہوا لشکر واپس آ گیا۔ نیچے سے پستی سے بلندی کی طرف آنا کتنا مشکل ہے اگر اوپر کھڑے ہوں لوگ۔ بس یہ عباس ہی کی شجاعت تھی، دریا کی ترائی کا علاقہ ویسے بھی پست ہے اور بلندی پہ آ رہے ہیں۔ بس اب عباس کو جنگ نہیں کرنی ہے، تلوار بھی نہیں ہے، سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ یہ پانی خیمے میں پہنچ جائے، بچے انتظار کر رہے ہیں، سکینہ کا اور ننھے ننھے پیاسے بچوں کا دل نہ ٹوٹے۔ عباس چلتے جا رہے ہیں، روایت کہتی ہے کہ ایک بار علم جھکا اور پھر سنبھل گیا، پھر اور آگے بڑھے عباس، پھر ایک بار علم جھکا اور پھر سنبھل گیا، تیسری بار جب علم جھکا تو دوبارہ علم پھر بلند نہ ہو سکا۔ جانتے ہیں عزادارو کیا ہوا؟ جب پہلی بار علم جھکا تھا تو ظاہرہ بازو کٹا تھا عباس کا۔ عباس نے کہا واللہ ان قطعتم یمینی لاحمین جاہدا عن دینی، اللہ کی قسم تم نے میرا دائنا ہاتھ کاٹ دیا ہے، مگر سمجھتے ہو میں اب بھی اپنے دین کی حمایت و جہاد و نصرت حسین کروں گا۔ یہاں تک کہ علم کو سنبھال لیا، پھر بایاں بازو جب کٹ گیا تو پھر اب دونوں ہاتھ نہ رہ گئے، راہوار کو اپنے زانوؤں سے دبا کے، مشک سکینہ کو اپنے دانتوں میں جیسے شکار شیر اپنے دہن میں پکڑے ہوئے ہو، اور علم کو گردن اور شانے کے سہارے سنبھال کے، وہ لوا، وہ بڑا والا علم بغیر ہاتھ کے، کہتے ہیں رہوار سے جلدی مجھے پہنچا دے، ہر طرف سے گھیرا جا رہا ہے، ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، عباس رک نہیں رہے، بڑھتے جا رہے ہیں کہ بس خیمہ اب کچھ دیر میں آ جائے گا کہ ایک بار وہ ہرملہ جس نے کربلا میں جے تیر چلائی ستم بہت بڑا ڈھایا ہے، وہ تیر ہرملہ جس کا نشانہ چوکتا نہ تھا مشک سکینہ پہ آ کے لگا، پانی کیا بہا، تمناؤں کا خون بہ گیا۔ اب یہ کہہ کے رہوار کو واپس گھما دیا کہ اب جا کے کیا کروں گا خیمے۔ ہاں، حکیم ابن طفیل ملعون نے ایک گرز گراں ارے ام البنی کے لال کے سر پہ جو مارا، تیورا کی زمین کی طرف جھکے، آواز دی یا آقا ادرکنی، اے میرے مولا میری مدد کیجئے۔ آپ حسین جو جون غلام ابو ذر کا جنازہ لے آئے، جلدی سے بھائی کی آواز سن کے کھڑے ہوئے، مگر فوراً کمر جھک گئی، کمر پہ ہاتھ رکھ کے مرثیہ پڑھا، الان انکسر ظہری وقلبی، اے میرے شیر اب میری کمر ٹوٹ گئی، روح حیات نکل گئی، یا راہ چارہ مسدود، اب کوئی میرا ناصر و مدد۔ یہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ عباس کے شہید ہونے کے بعد انکسر وجہ الحسین، حسین کے چہرے پر ایسی آثار شکستگی، حسین ٹوٹ گئے۔ عباس کے بعد جلدی جلدی آئے، ابھی جان باقی ہے، وصیتیں ہو گئیں، مولا آنکھوں میں خون ہے، صاف کر دیجئے، پیدا ہوا تھا پہلا دیدار جمال امامت کو کیا تھا، چاہتا ہوں آخری دیدار بھی آپ کا ہو، لو خون صاف کیا، دیدار کیا، اور ایک وصیت کی، میرے آقا میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، شاید اس کے دو سبب ہوں، ایک تو یہ کہ سکینہ اور بچوں سے شرمندگی ہوگی کہ پانی نہ لا سکے، اس کی بڑی ایک اور وجہ لگ رہی ہے کہ ساری بیویوں کا تو سہارا اور ڈھارس جو ہے وہ عباس ہے، نہیں چاہتے تھے کہ میرا جنازہ دیکھ کے حوصلے پست نہ ہو جائے میری بہنوں کے، لہذا منع کر دیا، حسین جنازہ یہ ایک جنازہ ہے جو نہ لا سکے، علم کے پھریرے کو خون میں رنگا، جنازے کی طرح علم لائے، در خیمہ پر سکینہ بچوں کے ساتھ، علم تو دیکھا علمدار بدل گیا، خیمے میں حسین نے علم نصب کیا، خاک پہ بیٹھ کے سر پیٹنے لگے، آؤ بیویوں، میرے بھائی، میرے علم بردار، میرے با وفا کا فرزند ہو، جناب زینب نے بھی ایک مرثیہ پڑھا، آئے میرے شیر،
अब तक जो आंखें तेरी हैबत में जागती थीं वो सुकून से सोएंगी, और जो तेरे भरोसे तेरे एतबार पे सुकून से सोती थीं वो वहशत व खौफ व हिरास के आलम में जागेंगी। ये बहुत बड़ी मुसीबत मौला अब्बास की जो किसी शहीद पे नहीं पड़ी, वो ये कि जो शहीद भी घोड़े से गिरा हाथ से अपने टेक लेता था, मगर मुलबनी का लाल बगैर हाथों के मुल्क के जमीन पे गिरा। यही तो मरसिया उम्मुल बनी ने मदीने में पढ़ा, जब काफिला पहुंचा और तफसील मालूम हुई कि मेरा शेर वफादारी करके बाजू कटा के शहीद हुआ। कहती हैं यौमन रअल अब्बास कर्रा अला जमाहीरिन नक़द व वराहु मिन अबनाए हैदर कुल्लु लैसिन ज़ी लबद उम्बितु अन्नबनी अमाला बिरअसिही ग़रबुल अमद वैली अला शिबली अरे उसीब बिरअसिही मक़तूअ यद लौ कान सैफुहु फी यदैहि लमा दना मिन्हु अहद। ऐ वो लोगों के जिन्होंने अरे लश्करे रूबा हुन्ना मर्दों पे अली के शेर अब्बास को बढ़ बढ़ के हमला करते हुए देखा, और उनके पीछे पीछे 3 और अली के शेर मेरे लाल अब्बास के भाई थे। ए लोगों सही बताओ, मैंने सुना है कि मेरे शेर अब्बास के सर पे भारी गुर्ज मारा गया, और मैंने तो ये भी सुना है कि मेरा शेर इस हालत में जमीन पे गिरा कि उसके बाजू कट चुके थे, हाथ नहीं थे। फिर वो बहादुर खातून कहती है, शेर की मां शेरनी कहती है कि ऐ मेरे लाल, ऐ काश के तेरी तलवार तेरे हाथ में होती तो मैं देखती कि कौन तेरे नाजरीन खुदा हाफिज।